یہ جو نوافل پڑھتے ہیں، نوافل یہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح رجسٹری میں لکھتے ہیں کہ فرض ادا نہ کرنے والوں اور نوافل پڑھنے والوں کی مثال اس مقروض کی طرح ہے جو اپنے قرض خواہ کو تحفہ نذرانہ تو دیتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کرتا۔ مثلا ایک آدمی نے 5,000 روپے کسی کو دینا ہے تو وہ 5,000 نہیں دیتا، اس کو کپڑے کا جوڑا دیتا ہے تحفے کے طور پر، مٹھائی کا ڈبہ دے دیتا ہے، کھجورے تحفے میں دے دیتا ہے، تصویر تحفے میں دے دیتا ہے، ٹوپی تحفے میں دے دیتا ہے، کوئی اور چیز تحفے میں دے دیتا ہے، پین دے دیتا ہے، اس کو بیگ تحفے میں لے کر دے دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان تحفوں سے اس کے فرائض قرض جو ہے فرض وہ ادا نہیں ہوتا، چاہے وہ تحفے میں 5,000 سے زیادہ اس کو دے دے، لیکن قرض ادا نہیں ہوگا۔ قرض تبھی ادا ہوگا جب قرض واقعی جو یہ 5,000 میں قرض یہ لے لو جناب، پھر ادا ہوگا۔ اگر 5,000 قرض نہیں دیتا تو وہ تحفے جتنی مرضی دے دے، قرض ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نوافل ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی فرض نہیں پڑھتا لیکن نوافل پڑھتا ہے، شب رات میں پڑھتا ہے، لیلۃ القدر میں پڑھتا ہے، یا معراج کی رات پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، فرض نہیں ادا کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرض اس نے ادا نہیں کیے تو نوافل کیوں پڑھتا ہے؟ ہاں فرض پڑھتا ہو اور نوافل بھی پڑھتا ہو، اب فرائض اور نوافل کا مقام کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا، نسبت کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمل صلاتہ، نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اب نماز کا حساب کیا ہوگا کہ اس میں اس کے جتنے بھی فرض ہیں جب تک وہ زندہ رہا بالغ ہونے سے لے کر اس کی گنتی ہوگی باقاعدہ۔ طریقہ کار یہی ہے، وہ حساب لے نہ لے اس کا اپنا نظام ہے، قانون یہی ہے، اس نے اصول و دستور بنائے ہیں، مالک جو چاہے کرے، مالک نہ قبول کرے، مالک چاہے تو نفل قبول کر لے، جو چاہے قبول کرے، وہ مالک و مختار ہے۔ وہ چاہے تو بلی کو پانی پلانا قبول کر لے، وہ چاہے تو کتے کو پانی پلانا قبول کر لے، وہ چاہے تو راستے سے کانٹا لانا قبول کر لے، وہ مالک ہے۔ ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ اس کے فریق ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، عاجز ہیں جی، اور وہ جو چاہے کرے، لیکن اسے ضابطے دیے، قانون دیے، اصول دیے۔ اب حساب و کتاب ہوگا، اور جس کی نمازوں میں کمی آئے گی نمازیں خراب ہوگی۔ کمی سے مراد پتہ کیا ہے؟ کمی سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کے فرض پڑھے ہیں اور اس نے درمیانی قعدہ نہیں کیا، وہ واجب تھا۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ جب آخری قعدہ میں بیٹھا ہے تو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو درست کر لے، لیکن اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا، اس نے سلام پھیر دیا، سلام پھیر کے سنت نفل وطر پڑے فارغ ہو گیا۔ اب کاؤنٹنگ میں وہ نماز کراس ہو جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر نمازیں تھیں اس کی پوری زندگی کی فوت ہونے تک 10,000 کم از کم، لیکن جب حساب و کتاب ہوئے تو نمازیں نکلی 9,500، کتنی کم ہو گئی؟ 50۔ اب ایک نماز کی جتنی سزا ہے وہ سزا 50 ہی جمع کر کے اس کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ پتہ اس کو سارا کچھ ہی ہے، شفقت فرمائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی 500 نمازیں کم ہیں جی، ایک نہیں 500۔ اب کیا ہوگا
اللہ تعالیٰ فرمائے وقال رب تبارک و تعالی انظروا حل عبدی من تطوع، کیا میرے بندے کی کوئی نفل بھی ہے؟ تو فرشتے پھر نوافل کا رجسٹر کھولیں گے، پھر اشراق کا رجسٹر آ جائے گا، چاش کا کھلے گا، اوابین کا کھلے گا، صلاۃ الخیر کا کھلے گا، جی پھر تراویح کی نماز کے بعد نوافل کا رجسٹر کھلے گا، شبرات کے نوافل کھلیں گے، براشی کے نوافل کھلیں گے، پھر تحیۃ الوضو کا رجسٹر کھلے گا، تحیۃ المسجد کا رجسٹر کھلے گا، شکرانے کے نفل کا رجسٹر کھلے گا، وہ ٹوٹل اس کا نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا سناؤ اس کے کوئی نفل ہے، نوافل ہے اس کے؟ یعنی یہ تو وضو کے نفل پڑھتا تھا، پھر یہ شکرانے کے پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، چاش پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، مولا کریم یہ نظریں مانا کرتا تھا، بڑے نفل پڑھتا تھا، اس نئے کپڑے پہن کے نفل پڑھتا، نئے جوتا لے کے نفل پڑھتا، بندہ بہت اچھا ہے، بڑے نوافل پڑھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے کتنے فرض کم ہیں؟ کہ اعلیٰ 500، کتنے؟ 500 فرض اس کے کم ہے، 500 نمازیں فرض کم ہے۔ تو ہمارا ہم سب کا خالق اور مالک فرمائے گا اس کے نوافل میں سے 500 نوافل نکالو اور اس کے فرضوں کی جگہ جمع کر کے اس کو جنت میں بھیج۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا کل قیامت کے دن۔